ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اس نے نماز ادا کی اور نماز کرتے ہی فوراً ہاتھ بلند کیے اور دعا مانگنا شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہ ہوگی، کیونکہ السلام علیکم محترم ساتھیوں، انسان کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کس وقت دعا مانگنی چاہیے جس کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات تفصیلات کے ساتھ احادیث کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں گے۔ محترم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ محترم ناظرین کرام، دعا عبادت کا مغز قرار دی گئی۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا نچوڑ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور جو مجھ سے دعا مانگنے میں غرور اور تکبر کرتے ہیں میں ان کو دنیا میں رسوا کر دوں گا۔ محترم دوستو، دنیا کا دستور ہے کہ اگر ایک چھوٹا حقیر انسان کسی بڑے آدمی سے کوئی چیز مانگتا ہے تو بڑا آدمی غرور اور تکبر کے ساتھ اس کو انکار کر دیتا ہے، اس کو برا محسوس کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا حاکم مطلق ہے کہ جو اپنے بندے کے دعا نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے اور دعا نہ مانگنے والوں پر سختیاں اور عذاب نازل کرتا ہے، رزق کی تنگی اور بے برکتی نازل کرتا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے نماز ادا کی اور فوراً دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیے اور دعا مانگنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے دعا مانگنے میں بہت جلدی کی۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے نماز ادا کی، حمد و ثنا بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا اور دعا مانگنے لگا۔ اس کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مانگنے والے، مانگ، تو جو بھی مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا۔ دوستو، اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلا کہ دعا مانگنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور دعا مانگنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد دعا کی جانی چاہیے۔ نماز کے اندر بھی دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہم تشہد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کے بعد درود ابراہیم کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے آخر میں ہم دعا مانگتے ہیں۔ یعنی دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کار ہمیں قرآن مجید نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ نے سکھلا دیا ہے، اور نماز کے اندر بھی ہمیں اس کا پریکٹیکل عمل سمجھا دیا گیا۔ محترم ناظرین کرام، ان واقعات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دعا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید میں 40 قرآنی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلائی ہیں، اور ہر دعا کی شروعات لفظ ربنا سے ہوئی ہے، یعنی ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام سے شروع ہوئی ہے، اور ہر دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ کسی بزرگ کے ساتھ دعا کو جوڑنا بالکل غلط ہے۔ ہاں، ان کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن بزرگوں سے مانگنا یہ شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے، بلکہ شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ باقی گناہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور شخص، کسی اور بزرگ، کسی اور ولی سے مانگنا بھی شرک ہے۔ محترم دوستو، مسلمان کی دعا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی دعا 3 طرح سے اس کے کام آتی ہے۔ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کے بدلے میں اس کو وہ عطا کر دیتا ہے جو اس نے دعا میں مانگا ہے، اگر اس کو وہ نہ ملے تو اس کے اوپر سے اس دعا کے بدلے میں کسی بہت بڑی مصیبت کو رد کر دیا جاتا ہے۔
اگر کوئی مصیبت بھی رد نہ ہو تو اس کی وہ دعا اس کے نامہ اعمال میں درج کر لی جاتی ہے، اور بروز قیامت وہ دعا اس کے نامہ اعمال میں درج ہو کر اس کی نیکیوں کو بڑھا دیتی ہے۔ تو دوستو، انسان کی دعا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہیں، جن کے پورا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کی تیمار داری کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ صحابی بہت بیمار ہو کر چند ہی دنوں میں سوکھ کر ڈھانچہ بن گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو ان کی حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا مانگتا ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ، مجھے میری آخرت کا عذاب بھی دنیا میں ہی دے دے، اور مجھے آخرت میں کوئی عذاب نہ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کیوں نہیں کرتا کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی عطا فرما، اور آخرت کے روز مجھے آگ سے، جہنم کی آگ سے بچانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان صحابی نے جب یہ دعا مانگنا شروع کر دی تو کچھ ہی دنوں میں وہ صحابی اس طرح سے جوان اور صحت مند ہو گئے جیسے ان کو کبھی بھی کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں دعا کی قبولیت کے لمحات کی، دعا کی قبولیت کے وقت کی، اور کس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا کی قبولیت کے مقامات کی کہ کہاں کہاں پر انسان دعا مانگے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ محترم دوستو، دعا کسی بھی جگہ پر مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر، اور اس کو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مانگی جائے، خواہ وہ کسی بھی مقام پر کسی بھی وقت مانگی گئی ہو تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ لیکن خانہ کعبہ کے اندر اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو بھی دعا کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ تہجد کے وقت جب انسان تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اس سے کوئی دعا، کوئی سوال کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ جب انسان زندگی میں پہلی بار خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو پہلی نظر اس کی جو خانہ کعبہ پر پڑتی ہے، اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ آمین۔